ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام سارے مذاہب میں سب سے اچھا اور سب سے پیارا مذہب ہے. اللہ رب العزت کے یہاں سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ رب العزت کے یہاں دین اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب یا دوسرے مذاہب کے کوئی اعمال یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جس طرح دین اسلام اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ رب العزت نے اس دین کا جو طریقہ، جو راستہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا، وہ راستہ بھی بہت ہی نرالا اور بہت ہی حسین اور بہت پیارا راستہ ہے. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سارے مذہبوں میں سب سے نرالا، سب سے حسین اور سب سے خوبصورت مذہب دین اسلام. سب سے آسان مذہب بھی دین اسلام.
اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا دین امت کو سمجھایا. لیکن جتنے مذاہب دنیا کے اندر ہیں، سارے مذاہب میں جب آپس میں لوگ ملتے ہیں تو ملنے کا طریقہ سب کا الگ ہوتا ہے. ملتے وقت جو بولی جاتی ہے، جو الفاظ کہے جاتے ہیں، وہ بھی مختلف ہے. لیکن جتنے بھی مذاہب ہیں دین اسلام کے علاوہ، ان مذاہب میں ملتے وقت میں، ملاقات کے وقت میں جو الفاظ کہے جاتے ہیں وہ انسان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، خود ساختہ ہے. لیکن دین اسلام میں جب آپس میں مسلمان سے ملتے ہیں تو یہ طریقہ بھی نبی نے بتایا ہے. اور جو الفاظ کہے جاتے، ان الفاظ کے کہنے کا حکم رب نے دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، یہاں پر جو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ انہیں سلام کرو. حضرت آدم سے کہا کہ آدم سننا، جو سلام کا جواب وہ دیں گے، اور یہی سلام تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام گئے، فرشتے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. فرشتوں سے کہا السلام علیکم، اور ان فرشتوں نے سلام کا جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ سلام کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. سب سے پہلے سلام حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کیا ہے، اور یہ طریقہ اللہ نے سکھایا ہے. حضرت آدم سے کہا کہ آدم، یہی سلام تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا. جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، سب نے اپنے امتیوں کو سلام کا طریقہ سکھایا ہے. تو گویا کہ یہ طریقہ انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے. لیکن آج دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر ایک جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ الفاظ کہتے ہیں. جیسا کہ ہندو ملتے ہیں تو نمسکار کہتے ہیں، انگریز آپس سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ کہتے ہیں. حالانکہ یہ جتنے بھی جملے ہیں، یہ جملے سارے کے سارے ناقص ہیں، مکمل نہیں ہیں.
ایک آدمی کہہ رہا ہے گڈ مارننگ، آپ کی صبح اچھی ہو، تو صرف صبح کی اس نے دعا دی ہے، دوپہر کا کیا دوپہر اچھی نہ ہو؟ شام کا کیا؟ صرف وقتی ہے، یہ الفاظ وقتی استعمال ہوتے ہیں، یہ خیر کی بولی صرف وقتی ہے، اور رات میں کہا جاتا ہے گڈ نائٹ، صرف رات اچھی۔ لیکن شریعت اسلام نے جو سلام کا طریقہ، جو الفاظ سکھائے، یہ سب سے اعلیٰ، یہ الفاظ سب سے نرالے الفاظ ہیں۔ شریعت اسلام نے ہمیں اس بات کا درس دیا کہ جب آپس میں ملاقات کرو تو کہو السلام علیکم۔ کیا مطلب ہے السلام علیکم؟ یعنی کہ تم پر سلامتی نازل ہو۔ یہاں پر جب سلام کہنے والا السلام علیکم کہتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ بھلائی چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ خیر چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ اچھائی چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر تیرے متعلق خیر ہے، شر نہیں ہے، میں تم سے محبت چاہتا ہوں۔ اب جب کوئی سلام سنتا ہے تو مسلمان دوسرا سلام کا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، یعنی کہ وہ بھی یہ کہنا چاہتا ہے جس طرح تو میرے ساتھ بھلائی چاہتا تھا ویسے میں بھی تیرے ساتھ بھلائی چاہتا ہوں، جس طرح تو میرے ساتھ خیر چاہتا ہے ویسے میں بھی تیرے ساتھ خیر چاہتا ہوں، جس طرح تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے میں بھی تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جو الفاظ شریعت نے سکھائی ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کس بات کی سلامتی کی دعا دی جا رہی ہے؟ یہ صرف ایک سلام نہیں ہے بلکہ دعا بھی ہے، اور یہ دعا اس بات کی ہے کہ ہر آفت سے سلامتی، ہر بلائی سے سلامتی، ہر مصیبت سے سلامتی، ہر مشکلات سے سلامتی، ہر پریشانی سے سلامتی۔ تو گویا کہ سلامتی کی دعا ہر ایک کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ یہ آپس میں جب ملتے مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملتے ہیں تو آپس میں سلام کہتے، تو یہ جو طریقہ ہے یہ سب سے اعلیٰ، سب سے نرالا، سب سے حسین اور خوبصورت طریقہ۔ مریم جمیلہ ایک خاتون گزری ہے، انگریز تھی، یہودی تھی، جرمن کی رہنے والی، امریکہ کے اندر اس کے گھر کے پڑوس میں یعنی کچھ دور پر چند مسلمان کرائے پر آئے تھے۔ ایک دن ان مسلمان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس عورت کو معلوم ہوا، اس کا انگریزی نام ہے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے مریم جمیلہ اپنا نام رکھا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ انتقال کر چکے ہیں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جا کر تعزیت کر لے، دلاسا دے، تسلی والے الفاظ کہے جائے، اور شریعت
بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان کا حق یہ ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تعزیت کے لیے جایا کریں. تو بہرحال اس انگریز لڑکی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ میرے پڑوس میں ہیں، انتقال ہو گئے، کوئی ان کے گھر کے اندر جا کر تعزیت کر لیتے ہیں. اب وہ اپنے گھر سے نکلی تعزیت کے لیے. راستے میں جاتی جاتی دل کے اندر یہ سوچ رہی تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، جاتے جاتے یہ سوچ رہی تھی کہ میں وہاں پر جاؤں گی، کن الفاظ کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤں گی. اور اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے یہاں تو ایک رواج یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ گڈ مارننگ. اب میں وہاں پر جاؤں گی، وہاں پر میت ہوں گے اور سارے کے سارے گھرانے والے غمگین ہوں گے، رو رہے ہوں گے، اور میں ان کے سامنے جا کر کہوں گڈ مارننگ، آپ کی صبح اچھی ہو. موقع کے لحاظ سے یہ لفظ استعمال کرنا تو غلط ہے. ان کی صبح گڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ بولنے والے تو بول دیتے ہیں، لیکن جو بول رہے ہیں اس کے اوپر اگر غور کر کے بولا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں. بول دینا اصل نہیں ہے، جو بول رہے ہیں اس کو سمجھ کر بولنا اصل ہوتا ہے. پڑھی لکھی لڑکی ہے، گھر جاتے وقت راستے میں یہ سوچتی ہوئی جا رہی ہے میں وہاں پر جاؤں گی، وہاں پر میت رکھی ہوئی ہوگی، لوگ گائے غم میں ہوں گے، رو رہے ہوں گے، وہاں پر جا کر میں ان لوگوں کے سامنے کن الفاظ سے پیش آؤں. جو ہمارا رواج ہے، ہمارے یہاں تو گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ کہنے کا معمول کیا ہے، رواج بنا ہوا ہے. کیا میں انہی الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤں؟ اور یہ تو غلط ہوتا ہے. سوچتی سوچتی جا رہی ہے، ایک گھر آ گیا. یہ بات دل کے اندر کھٹک رہی ہے کہ میں کیا کہوں، کن الفاظ کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال ہو گئی اور جا کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی. کسی سے کچھ بات نہیں کی، خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی. اس لیے کہ جو بول میں سوچ رہی تھی جس کے اوپر، وہ یہ یہاں پر کہنے کے لائق نہیں ہے. ہاں اگر شادی کا موقع ہوتا، وہاں پر میں جا رہی ہوتی تو وہاں پر کہتی کہ گڈ مارننگ، بہت اچھی بات ہے. ولیمے میں جا رہی ہوں، وہاں پر میں کہتی گڈ مارننگ، بہت اچھی بات ہوتی. کسی تقریب میں جا رہی ہوتی، وہاں پر میں کہتی کہ گڈ مارننگ، بہت اچھی بات ہے. کسی خوشی کے موقع پر کسی کو کیا ہے خوشخبری دینے کے لیے جا رہی ہوتی، وہاں پر جا کر کہتی گڈ مارننگ، بہت اچھی بات ہے. یہاں میت رکھا ہوا ہے، لوگ وہاں پر رو رہے ہیں، لوگ وہاں پر غمگین بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے میں جا کر گڈ مارننگ کیسے کہوں؟ یہ کوئی محل ہے، کوئی موقع ہے. کوئی آدمی ہسپتال کے اندر بیمار پڑا ہوا ہے، وہ وہاں پر کیا کیل رہا ہے اور بیڈ پر پڑا ہوا ہے، صبح سویرے ہم جا کر اس کو گڈ مارننگ کہیں؟ کوئی آدمی تڑپ رہا ہے، اس کے سامنے ہم جا کر گڈ مارننگ کہیں؟
میں نے شروع میں کہا تھا کہ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں جب آپس میں ملتے وقت جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ ناقص ہیں، ادھورے ہیں. لیکن شریعت اسلام نے جس بات کا درس دیا ہے السلام علیکم، یہ سب سے بہترین الفاظ ہیں. اب وہ انگریز لڑکی خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے کوئی آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، یہ جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام. کوئی آ رہا ہے کہہ رہا ہے السلام علیکم، یہ جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام. بہت دیر تک دیکھتی رہی کہ یہ سلام السلام علیکم، یہ وعلیکم السلام، یہ بولی تو الفاظ تو بہت اچھے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھنی ہے. ابھی ایک آدمی کو پوچھی کہ بھائی یہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، یہ وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اس نے کہا السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی نازل ہو، اور اس کے جواب میں یہ کہہ رہے وعلیکم السلام یعنی تم پر بھی سلامتی نازل ہو. تو دونوں آپس میں سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ السلام علیکم سلامتی کی دعا اس کے لیے بھی ضروری ہے جو خوشی میں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے جو غم میں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے جو زندہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے جو میت ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے جو خوشی میں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے جو غم میں ہوتا ہے. ہر حال میں ہر حالت میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ہر حالت پر یہ فٹ ہوتے ہیں. ایک سلام کے یہ الفاظ کا جب اس نے مطلب پوچھا، اس کو سمجھا، تو وہ سمجھنے پر مجبور ہوئی کہ یہ مذہب جو ایک چھوٹے سے جملے کے اندر اتنی گہرائی رکھ رہا ہے تو اس مذہب کی گہرائی میں پہنچنا اب میرا کام ہے. وہیں سے اس نے اسلام کا مطالعہ شروع کرنے کا ارادہ کر لیا. اسلام کے متعلق تحقیقات کرتی رہی. الحمدللہ ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام قبول کر لی. اس نے اپنا نام مریم جمیلہ رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کا رواج ڈالا کرو، سلام کو پھیلایا کرو. کس کو سلام کریں؟ علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر اس شخص کو سلام کریں جس کو آپ جانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کریں جس کو آپ نہیں جانتے ہیں. ہر ایک کو سلام کرنے کا حکم. جس کو جانتے ان کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو، اور سلام اسلام کے تعلق سے کیا کرو. میرا اس کا شاید کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا تعلق اسلام کا ہے، سب سے بڑا تعلق دین کا ہے، جس کی بدولت سلام کرنے کا میرے اوپر حق ہے. ہر ایک کو سلام کیا کریں. سلام کا رواج اتنا ڈالا کریں، سلام کا رواج اتنا زیادہ ہو، جب کسی دکان کے پاس جائے، گوشت کے دکان کے پاس جائے، گوشت خریدیں گے بعد میں پہلے سلام کریں گے. پیاز کے دکان پر جا رہے ہیں، پیاز بعد میں خریدیں گے پہلے سلام کریں گے. ترکاری کے دکان پر جا رہے ہیں، ترکاریاں بعد میں لیں گے پہلے سلام کریں گے. وہاں پر فروٹ کے دکان پر جا رہے ہیں، فروٹ بعد میں خریدیں گے پہلے سلام دیں گے، تاکہ دنیا والوں کو اس بات کا پیغام پہنچ جائے کہ یہ مذہب والے، یہ دین والے، یہ اسلام والے اتنا حسین مذہب، اتنے حسین اخلاق ان کے ہیں. جب بھی کسی کے سامنے خریدنے کے لیے آتے ہیں، چیزیں بعد میں خریدتے ہیں، پہلے محبتیں خریدتے ہیں.
یہ سلام معمولی سلام نہیں ہے، محبتوں کا ذریعہ ہے۔ اور آج کل تو جانے پہچانوں کو سلام کرتے، کسے؟ جانے پہچانوں کو سلام کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ جانے پہچانوں کو سلام کریں گے۔ اس کو ایسے سمجھیں، جس سے غرض ہوگا اسی کو سلام کریں گے، جس سے کوئی غرض نہیں اس کو سلام نہیں۔ میری زبان سے شاید کڑوی بات نکل جائے، لیکن حقیقت بتا رہا ہوں۔ آج کل کا رواج ایسا ہمارا بنا ہوا ہے، مسلمانوں کا حال آج ایسا بنا ہوا ہے، پارکوں میں جا رہے ہیں نگاہیں نیچی نہیں ہو رہی ہیں، اور دکانوں پر جا رہے ہیں نگاہیں نیچی نہیں ہو رہی ہیں، اور گندے وال پوسٹ لگائے ہوئے ان گلیوں سے گزر رہے نگاہیں نیچی نہیں ہو رہی ہیں، اور گناہ کے اڈوں سے گزرتے ہوئے بھی نگاہیں نیچی نہیں ہو رہی ہیں۔ جب کوئی مولوی آتا ہے، کوئی داڑھی والا آتا ہے، کوئی ایمان والا سامنے دکھتا ہے تو اپنی نگاہیں نیچے کر لیتے ہیں۔ شاید اس کے کہنے کا مطلب یہی ہوگا کہ سلام سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ حالانکہ سلام کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ یہ صرف سلام نہیں ہے، دعا ہے، سلامتی کی دعا۔ کیا معلوم کون سا وقت قبولیت کا ہے، ہماری یہ سلام کہنا اور ہمارا یہ دعا کرنا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لیکن وہ لوگ جو چہرے سے مسلمان تو نظر نہیں آتے، وہ اگر سلام نہ کرے تو تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ آج کل تو ہمارا رواج ایسا بنا ہوا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک مسلمان کی کوئی علامت، کوئی نشانی ہم اپنے اندر رکھنا پسند نہیں کرتے۔ دل جلتا ہے ایسی بات کہنے کو، لیکن کہنا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ دکانوں کے پاس جانا ہوا، لیکن مجبوراً ہم تیلگو میں بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، ہندی میں بات کرتا ہے کہ مولوی صاحب میں مسلمان ہوں۔ شرم آتی ہے ایسے وقت پر، تم بھی مسلمان ہو، کوئی پہچان تمہارے اندر نہیں ہے، نہ چہرے پر داڑھی، نہ سر پر ٹوپی، نہ لباس ہے، کچھ نہیں ہے۔ جس کے اندر پہچان ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی دیکھنے میں سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، جبہ پہچانا ہے، ایسے لوگ بھی نہ دوسروں کو سلام کرتے، کوئی کر دے تو اس کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ بے نمازی ہے یا بے نمازی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ جانا ہے یا نہ جانا ہے، پہچانا ہے یا نہ پہچانا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کی قسم، ایک نمازی اگر بے نمازی کو سلام کر دے، کیا بعید ہے اس بات پر کہ اللہ اس کو بھی نمازی بنا دے۔ سلام کا رواج ہم ڈالیں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، چاہے وہ جانا ہو، چاہے وہ انجانا ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، چاہے وہ اپنے محلے کا ہو، چاہے وہ دوسرے محلے کا ہو، چاہے وہ اپنے گاؤں کا ہو، چاہے وہ دوسرے گاؤں کا کیوں نہ ہو، لیکن یہاں پر یہ نہ دیکھیں کہ اس سے مجھے غرض ہے یا نہیں ہے۔ کوئی غرض ہو یا نہ ہو، لیکن سلام کرنے کا میرے اوپر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہیں لاتے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہیں لاتے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ محبت نہیں کرتے، جب تک کہ محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں اذا فعلتموہ، جب تم اس کو کرو گے تحاببتم، تم محبت کرنے والے بنو گے، تم محبت کرنے لگو گے۔ کون سا عمل ہے جو محبتوں والا ہے؟ کون سا عمل ہے جو آپس میں ایک دوسرے میں محبتیں پیدا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دیا کریں، آپس میں خوب سلام پھیلایا کریں۔ اور آج کل محبتوں کے واسطے عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، میاں بیوی میں نہیں من رہی، کیا تو تعویذ دو عامل صاحب، کیا تو وظیفہ دیو، کیا تو پڑھ کر پھونکنے کے واسطے کیا تو دیو۔ عاملوں کے پاس جاتے ہیں محبتوں کے نسخے مانگنے کے لیے، لیکن نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا وظیفہ بتا رہے ہیں کہ آپس میں سلام کو رواج دو۔ ہم اگر آپس میں سلام کو رواج دیں گے اللہ رب العزت آپس میں محبتیں پیدا فرمائیں گے، الفتیں پیدا فرمائیں گے، میاں بیوی کے درمیان درار نہیں ہوگی، میاں بیوی کے درمیان محبتیں ہوں گی۔ بہت سارے رشتے ایسے ٹوٹے ہیں، آپس میں نہ بننے کی وجہ سے ٹوٹ جا رہے ہیں، حالانکہ سنتوں کے اندر توڑ نہیں ہے، جوڑ ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والے محبت سے زندگی گزار رہے ہیں، سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے ان کے زندگی کے اندر محبتیں ختم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم کرو گے محبت کرنے والے بنو گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کو رواج دو، یہ تمہارے درمیان محبت پیدا کرتی۔ جا رہے ہیں راستے میں چل رہے ہیں سلام کیا کرے، دکان میں سلام کیا کرے، کوئی مسلمان دکھے سلام کیا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے انس تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو آپس میں سلام کو رواج دیا کرو، خوب سلام کیا کرو، جس کی وجہ سے تمہاری نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ گھر میں جا رہے ہیں سلام کریں، بیوی کو سلام کریں، بچوں کو سلام کریں، بچوں کو سکھائیں السلام علیکم سکھائیں۔ ہم تو السلام علیکم یہ الفاظ کو چھوڑ دیے، اپنے بچوں سے بھی ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، یہی کہتے ہیں۔ کوئی فون آ رہا ہے موبائل اٹھا رہے ہیں سلام ہم نہیں کرتے، پہلے ہلو کہتے ہیں، حالانکہ ہر وقت میں ہر عمل کے شروع میں ہمیں سلام کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، بات بعد میں سلام پہلے کیا کرو، اس لیے کہ سلامتی کی دعا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ میرے بھائیو ہر حال میں ہم سلامتی چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ہم سلام کا اہتمام کریں۔ بیوی ناراض ہے یا شوہر ناراض ہے یا گھر میں کوئی ناراض ہے، سلام کا اہتمام کیا کریں، اللہ تعالیٰ محبتیں ڈال دیں گے۔ اور آج کل تو ماحول ایسا ہے باپ بیٹے سے کئی مہینے گزر گئے سلام کرنے کی توفیق نہیں،
بھائی بھائی کے درمیان کئی مہینوں سے سلام کرنا چاہے چھوٹ گیا ہے، بات چیت ترک کلام چھوٹنے کی وجہ سے سلام کرنے کی توفیق نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ سلام کا وظیفہ محبتوں والا وظیفہ ہے۔ سلام کے عمل کو ہم کیا ہے رواج دیں گے، سلام خوب پھیلائیں گے، آپس میں محبتیں پھیلیں گے، آپس میں محبتیں پھیلیں گے، سلام کریں، برکت عطا کریں گے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا، اے انس، جب تم اپنے گھر میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی برکت نازل فرمائیں گے، تمہارے گھر والوں کی رزق میں بھی برکت نازل فرمائیں گے۔ اور آج کل ہر مسلمان پریشان ہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت کا وظیفہ ہے آپس میں سلام کیا کرے، گھر کے اندر داخل ہوتے وقت سلام، گھر سے نکلتے وقت سلام کر کے آئے، جا رہا ہوں آتا ہوں جی، یہ الفاظ ہمارے زبانوں پر نہ ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ پورے کا پورا سلام ہے۔ سلامتی کی دعائیں بھی دے، رحمت کی دعائیں بھی دے، برکت کی دعائیں بھی دے کر جائیں۔ گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت بچوں کو بھی سلام کرے، بچوں کو بھی سکھائے، بیٹا کوئی مسلمان دکھے، کوئی بڑا آدمی دکھے، کوئی بھائی دکھے، اس کو سلام کیا کرے۔ گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون، اس کی عادت چھوڑے، اس پر نیکی نہیں ملے گی۔ السلام علیکم کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کا وعدہ فرمایا، اگر صرف السلام علیکم کہتے ہیں تو 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے، ساتھ میں ورحمت اللہ بڑھائیں گے تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ کا اضافہ بھی ہوگا تو 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سلام کا رواج ہو، آپس میں جب بھی کسی سے ملاقات کرے، کسی سے مل رہے ہوں تو سلام کے ساتھ، جدا ہو رہی ہیں سلام کے ساتھ، ہر حال میں سلام کا رواج ڈالا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔